سر انجینئر مرزا صاحب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کھلی گستاخی کرتا ہے، اور جب اسے کہا جائے کہ اپنی گستاخی پر معافی مانگو، نہ معافی مانگتا ہے بلکہ آگے سے اور کوئی نئی بات چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے تو انجینئر مرزا چھوڑتا ہی ہے، ساری نئی بات چھوڑے یا پرانی بات چھوڑے، اصل کام تو اس کا ہے ہی چھوڑنا۔ اس کے اوپر توبہ نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ توبہ تو خیر بعد میں انسان کرتا ہے نا، توبہ کی توفیق تو اس کو ملتی ہے جو غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے غلطی کو تسلیم کرنا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات ہو گئی، تو اس پر علماء نے شور مچا دیا، لوگوں نے شور مچایا کہ جی جنید جمشید صاحب نے گستاخی کی ہے۔ تو جنید جمشید صاحب نے فوراً جب لوگوں نے کہا نا گستاخی کی ہے، تو فوراً انہوں نے دوبارہ سکرین پر آ کر معافی مانگی، رو رو کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اللہ سے، رسول سے، صحابہ سے، خود ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے اور پوری قوم سے معافی مانگی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ان ہستیوں کی گستاخی کروں گا۔ اس کو جب بھی کہا گیا کہ تو نے گستاخی کی ہے، دلیل بھی دی گئی، سمجھایا بھی گیا، پروف بھی دیا گیا، اس ظالم انسان نے معافی تو کیا مانگنی تھی، اس نے اور سینہ زوری کر کے کہا یہ کون سی گستاخی ہے، اس کی تو میں دو باتیں قدم بڑھا کے کر سکتا ہوں، اور بھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس نے کسی ویڈیو میں کہا لاکھوں امیر معاویہ میں ایک عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں سمجھتا، اس نے یہ جملہ کہا، اور کسی نے اس کو کہا کہ آپ نے یہ جملہ کہا ہے، اس پر معافی مانگیں، تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا، اس کی وہ والی ویڈیو بھی دیکھیں، میں نے خود وہ سنی تو میں ہل کے رہ گیا یار کہ اتنا بھی کوئی بندہ، یعنی کہ اتنا بھی فسق کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ سکتا ہے۔ کہنے لگا میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ لاکھوں امیر معاویہ میں رجوع کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کروڑوں امیر معاویہ ایک حضرت عمار کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ معافی نہیں مانگتا، نئی بات کر دیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نئی بات نہیں کرتا، وہ نئی گستاخی کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اصول بتا دوں، آپ یاد رکھیں، تمام خاص کر مرزے کے فالوور سنیں میری بات، کیونکہ وہ اندھی تقلید کرتے ہیں مرزے کی، اور انے فالوور ہیں وہ مرزے کے۔ میں ان کو بتاؤں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ میں اس صحابی کو فلاں صحابی سے اتنے درجے نیچے سمجھتا ہوں، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، اور شاید کہ یہ کفر بھی ہو جائے، کیونکہ اسلام کا اصول ہی نہیں ہے کسی مومن کو نیچا دکھانا، اسلام کا اصول ہے کسی مومن کو اونچا دکھانا۔ میں آپ کو پوری دلائل دیتا ہوں، قرآن مجید سے، حدیث سے دلائل دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک بھی آیت آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جس میں اللہ نے کہا ہو فلاں نبی سے نیچے ہے، فلاں نبی سے کمتر ہے، فلاں نبی سے ادنا ہے۔ جب بھی کہا تو یوں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ فضیلت دی ہے، کمتری نہیں دی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا بے شمار کتابیں ہیں جو آسمان سے رب نے نازل کی، 4 بڑی کتابیں ہیں، صحیفے تو لا تعداد ہیں، کسی جگہ پہ کبھی کسی نے کہا کہ فلاں کتاب سے نیچے ہے، کمتر ہے، ادنا ہے، گھٹیا ہے؟ نہیں کہا۔ ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے۔ کسی نے کبھی کہا، کیونکہ 4 پیغمبر اولو العزم ہیں، اولو العزم پیغمبر یعنی عظمت والے، یہ تو کہتے ہیں کہ جی 4 پیغمبر اولو العزم ہیں۔ کبھی کسی بندے نے کہا آج تک 1400 سال کی تاریخ میں کہ جی فلاں پیغمبروں سے نیچے ہیں؟ کبھی نہیں کہا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آ جائیے، آج تک امت مسلمان نے کسی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ فلاں صحابی فلاں سے نیچے ہے، بلکہ ہمیشہ یہی کہا فلاں صحابی فلاں سے اوپر ہے، فلاں صحابی فلاں سے اعلیٰ ہے۔ اب سمجھیے، یہاں پر مرزے کے شرزے سمجھیں اور تمام سامعین سمجھیں، اسلام انسان کو عزت دینے کے لیے آیا ہے، ذلت دینے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے آیا ہے، نیچے لے جانے کے لیے نہیں آیا۔ نہ تو اللہ نے قرآن میں ایسی کوئی ایگزامپل دی، نہ حدیث میں رسول اللہ نے کوئی ایگزامپل دی، بلکہ جہاں بھی ذکر آیا نا صحابہ کا، حضور نے کیا، تو آپ نے بھی یہی کہا کہ فلاں اعلیٰ ہے، فلاں کو اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کو دے دیتا، اور انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی حضور فضیلتیں دینے کے لیے آئے تھے، آپ نے فضیلتیں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، ذلتیں نہیں بخشیں، کمتریاں نہیں دینے کے لیے حضور آئے تھے۔ لیکن جس انسان کے دماغ میں کمتری اور ذلت ہو، غلاظت بھری ہوئی ہو، اس کو کیا پتا کہ عزت کیسے دی جاتی ہے، فضیلت کیا چیز ہوتی ہے۔
تو وہ یہی کہے گا نا کہ میں لاکھوں امیر معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں سمجھتا، پھر کہے گا نہیں میں کروڑوں امیر معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں سمجھتا. تو میں اس پر ایک ہی جملہ کہتا ہوں، میں کروڑوں نہیں اربوں خربوں مرزے حضرت امیر معاویہ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. یہ ہے اصل چیز، اصل مثال جو دینی چاہیے ہمیں. میں ساری دنیا کے لوگوں کو، کوئی عالم فاضل عابد زاہد اولیاء ازکیاء اتقیاء اصفیاء سارے اکٹھے کر کے میں کسی ایک صحابی کے مقابلے پر بھی ان کو نہیں لاتا، سمجھتے نہیں ہوں میں. اسلام کا مزاج یہ ہے. تو اس لیے اگر وہ یہ کرتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ خود ساختہ دیندار ہے. اگر دنیا دار ہو تو وہ بھی فوراً توبہ کرے، دیندار ہو وہ بھی فوراً توبہ کرے. لیکن جو دونوں کے درمیان میں آدھا تتر آدھا بٹیر ہو، نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، خود ساختہ اسکالر مسلم علمی کتابی ہو، وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. اور جو بندہ غلطی تسلیم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے. اور انجینئر مرزا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے. بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ اپنی غلطی پہ توبہ نہیں کرتا تو یاد رکھیں کہ اللہ کی توفیق سے توبہ ہوتی ہے. جس کو اللہ توفیق نہیں دیتے قرآن اس کو کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے.